اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ فحشر فنادیٰ فقال انا ربکم الاعلیٰ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النازعات کا پہلا رکوع ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کا تسلسل وہی چل رہا ہے کہ جس میں قیامت کو عنوان بنا کر قرآن حکیم اپنے پیغام کی حقانیت ثابت کرتا ہے، کیونکہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہے، تو کل انسانیت کا جو حشر برپا ہونا ہے قیامت کے دن، اسی کو بنیاد بنا کر کل انسانیت کو بات سمجھائی جا رہی ہے، نظریہ واضح کیا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں قرآن حکیم نے سب سے پہلے کچھ چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور پھر جواب قسم میں قیامت کے ہولناک منظر کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان جماعتوں، ان فرشتوں، ان روحوں، مختلف نام ہو سکتے ہیں، جو گھسیٹ کر غوطہ لگا کر نکال کر لانے والی ہیں۔ حضرت نے ترجمہ کیا گھسیٹ لانے والوں کی غوطہ لگا کر، کسی چیز میں غوطہ زن ہو کر ہر چیز کی ترقی کا جو اصل مرکز اور منبع ہے اسے گھسیٹ کر لانا۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت اہم بات فرمائی ہے کہ قرآن حکیم انسانی سماج کی حکمت اجتماعیہ کو حکمت تکوینیہ کے تناظر میں سمجھاتا ہے۔ کائنات کا جو تکوینی نظام ہے وہ یہاں موجود مواد کے مجموعے سے ارتقاء کی ہر اگلی شکل کی صورت میں وجود میں آیا ہے، معدنیات سے نباتات، اور نباتات سے حیوانات، اور حیوانات سے انسان، مختلف مواد جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک کیمیائی عمل سے گزر کر وہ ایک نئی مخلوق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کائنات تکوینی میں جو قوت کار فرما ہے، ظاہر فرشتے ہیں، اور وہ تمام مادی عناصر ہیں جن کے مجموعے سے اگلے دور کا خلاصہ سامنے آتا ہے۔ معدنیات کا خلاصہ جیسے نباتات کی صورت میں، اور پھر نباتات کا خلاصہ آگے حیوانات کی صورت میں، اور ان کا جوہر اور ان کا خلاصہ روح حیوانی، اور پھر روح ملکوتی کا اس انسان پر آ کر
انسان کو ایک یونیک شکل دینا، منفرد حیثیت دینا، تو جن تمام قوتوں نے اس کائنات کی تکوینی نظام میں چیزوں کی تخلیق کرنے میں کردار ادا کیا ہے، ان تمام قوتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ نازعات پر مفسرین نے بہت سے اقوال ہر ایک نے بیان کیے ہیں۔ لفظی ترجمہ تو اتنا یہی ہے کہ جو کسی چیز کو گھسیٹ کر لائے، کہ جو خود تو نہیں آ رہی لیکن کسی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو گھسیٹا جائے۔ فمن نازعنی کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ جو آدمی میری چادر گھسیٹتا ہے فقط قسمتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی کمر توڑ دیتا ہوں۔ تو نزع کا معنی کسی کو کسی چیز میں سے کھینچ لینا، تو مواد میں سے اس کی روح اور توانائی اور جوہر کو نکالنا، یہ تکوینی نظام کا حصہ ہے۔ اور عام طور پر یہاں فرشتوں کی بات کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کائنات کے تکوینی نظام میں فرشتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور جیسے حکمت تکوینیہ میں یہ ہیں، ایسے ہی جب یہ مطلق لفظ ہے تو وہ صحابہ کرام، وہ اولو العزم جماعت، انبیاء علیہم السلام، جو انسانی روحوں کو گھسیٹ کر کھینچ کر جنت کے دروازے پر لاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تمہیں گھسیٹ کر باہر نکال لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، وہ انسان جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی روحوں پر توجہ ڈال کر انہیں گھسیٹ کر درست راستے کی طرف لاتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ کچھ انسان تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی طبعی اور فطری صلاحیت کی وجہ سے نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور جو اس طرح نہ ہو اور کفر بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے انہیں اپنے فائدے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر انبیاء علیہم السلام کی انقلابی جد و جہد ظالموں سے نجات دلا کر انہیں سیدھے راستے کی طرف لاتی ہیں۔ تو انقلاب برپا کرنے والی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ غرض کے اجتماعی نظام سے متعلق جو حکمت ہے، اسے حکمت تکوینیہ کے تناظر میں سمجھانے کے لیے بڑا جامع جملہ قرآن حکیم لے کر آیا ہے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم کے اس طرح کے جملے اپنا ایک کلی مفہوم رکھتے ہیں، اور اس کے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں۔ کسی مفسر نے ایک لے لیا، دوسرے نے دوسرا لے لیا، تیسرے نے تیسرا قول لے لیا، لیکن اگر اس کا مفہوم جامع سامنے آ جائے تو پھر کوئی تضاد کی بات بھی نہیں ہے۔ تو قسم ہے ان طاقتوں اور قوتوں کی، خواہ وہ انسانی جماعت کی شکل میں ہو، جیسا کہ صحابہ اکرام کی انقلابی جد و جہد، انبیاء علیہم السلام انسانی روحوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، فرشتے، کائنات کی تکوینی قوتیں، ان تمام کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ غوطہ لگا کر انسانی روحوں کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ والناشطات نشطاً، انسانوں کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جن کو زبردستی درست راستہ دکھانا پڑتا ہے، کفر اور ظلم کا نظام ختم کر کے صحیح راستے پر لانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے فائدے کی بات ہی انہیں سمجھانا مشکل۔ اور کچھ روحیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر صرف گرہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، صرف توجہ سے وہ بس گرہ کھولو تو خود ہی وہ پرواز کرتی ہے۔ اب چاہے یہاں اس کے مختلف معانی اور مفاہیم ہو سکتے ہیں، کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ انسانوں کی روحیں، جو نیک انسان ہوتے ہیں، فرشتہ آ کر دراصل اس کے جسم کی جو بند ہے وہ کھول دیتا ہے، تو روح خود ہی پرواز کرتی ہوئی جنت کی طرف جاتی ہے۔ اسی لیے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ
مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک پنجرہ ہے۔ اس کی روح کی پرواز تو بہت اونچی تھی، لیکن وہ اس مادی دنیا کے جو مادی تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کا مادی جسم گویا کہ اس کی اس پرواز کو روکے ہوئے ہے۔ پنجرے کے اندر گویا کہ اس کی روح جو ہے وہ بند ہے۔ تو جیسے ہی ایسے مومن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، تو وہ روح خود بخود ہی کیا ہے، پرواز کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اصل جگہ کو پہچان رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اولو العزم لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انسان موت کے وقت تو اپنی روح کا پیچھا کرتا ہے، تو اسے چونکہ جنت دنیا میں ہی روح قبض ہوتے وقت ہی نظر آ جاتی ہے، تو وہ ادھر پرواز خود بخود، جیسے اگر کسی چیز کو مٹی سے متعلق کوئی بھی چیز ہو زمین سے آسمان کی طرف پھینکا جائے تو از خود قدرتی طور پر وہ نیچے آئے گی کشش ثقل کی وجہ سے۔ تو انسانی روح کا اصل گھر تو وہ ہے جو حضیرت القدس میں اس کے لیے مقرر ہے۔ تو جیسے ہی وہ بند کھولے، نشطہ کہتے ہیں کسی چیز کا گرہ لگی ہوئی ہو اسے کھول دینا۔ حضرت نے ترجمہ کیا بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر، کہ جو بند کھولے تو روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ ایسے دنیا میں جن لوگوں پر انسان یا سچی جماعتیں کام کرتی ہیں، بہت سے مدعو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف بند کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سی جو رکاوٹ تھی اس کے دماغ میں جو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے، تو بند کھول دو تو دیکھو اس کے بعد خود بخود بات سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات دائی سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی صلاحیت اور استعداد بہت اچھی اور عمدہ ہوتی ہے، اور اس اچھی اور عمدہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی پرواز بہتر ہو جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے فرشتوں کا معاملہ ہے، تو چاہے فرشتے لے لو، انسانی جماعتیں لے لو، تکوینی نظام کو دیکھ لو، ان کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے۔ والسابحات سبحا، اور تیرنے والے یا پیرنے والے، اردو زبان میں جیسے تیرنا اور تیراکی سے جو اوپر ہوتا ہے، گھوڑے کا ہوا ہو جانا اور ہوا کے بل بوتے پر چلنا، اس کو پیرنا کہتے ہیں۔ تو حضرت نے اسی لیے ترجمہ کیا پیرنے والوں کی تیزی سے، جو ہوا کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ تیرنے کے لیے تو پانی چاہیے، اور یہ پانی سے بھی آگے تیز ہوا کے بل بوتے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے والوں کی قسم اٹھائی ہے کہ جب فرشتے اللہ کے کسی حکم کو دنیا میں لانے لے جانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اوپر سے نیچے، تو وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یا مجاہدین کے گھوڑے جب دور دراز تک کیسر و کسریٰ کے خاتمے کے لیے نکلیں تو گویا کہ وہ پیر رہے ہیں، تو قرآن حکیم نے ان کی قسم اٹھائی والسابحات سبحا۔ اور پھر جب یہ پیرنا بھی ہو یا تیرنا بھی ہو تو اس میں خاص طور پر وہ جو فالسابقات سبقا، جو دوڑ کر سب سے آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، کہ پیر تو سب رہے ہیں، چل تو سب رہے ہیں، لیکن ان دوڑنے والوں میں سب سے آگے جو گھوڑا ہوتا ہے اس کو عربی میں سابق کہتے ہیں۔ جو جب گھوڑوں کی دوڑ کرائی جاتی ہے تو ان گھوڑوں میں جو سب سے آگے لے جانے والا ہے اس کو سابق، تو جو آگے سبقت لے جانے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، چار باتوں کی قسم اٹھا کر، نازعات غرقا، ناشطات نشطا، سابحات سبحا، فالسابقات سبقا۔ پانچویں اہم بات بیان فرمائی کہ یہ ساری قوتیں مل کر کیا کرتی ہیں؟ فالمدبرات امرا، وہ سسٹم قائم کرنے کے لیے تدبیر اور انتظام، نظم و نسق قائم کرتے ہیں۔ تدبیر امر ایک اصطلاح ہے کہ کسی متعلقہ کام کسی کو سپرد کیا گیا ہو کوئی کام، تو اس کام کو اتنے ہی وقت اور اتنے ہی طریقہ کار کے مطابق سر انجام دینا، اس کی حکمت عملی بنانا، اس کا طریقہ کار طے کرنا، اس کے پروسیجر طے کرنا، اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دینا۔ تو یہ اتنی قوتیں کہ غوطہ لگا کر روحوں کو گھسیٹنے والے
جن کے اوپر بند بندھا ہوا ہے ان کے بند کھول کر ان کی روحیں کھینچنے، اور دور دراز کے علاقوں میں دوڑ کر پیر کر پہنچنے، اور سب سے آگے بڑھ کر صحابہ اکرام میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کتنی دور تک ہم پہنچ کر اس جہاد اور غزوات کے ذریعے سے دعوت الی اللہ کا کام کر کے انسانوں تک پہنچ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ پر اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو تیرے لیے کیا ہے، جنت واجب ہو گئی۔ تو ایک آدمی کیا، ہزاروں آدمی صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے جنت کے کنارے پہنچے ہیں اور جہنم سے نکلے ہیں۔ تو ان چاروں قوتوں کا آخری نتیجہ وہ تدبیر امر ہونا چاہیے، نیا سسٹم وجود میں آنا چاہیے۔ کائنات کے تکوینی نظام میں بھی بہت سی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، اور ان کی جب تدبیر کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مطلوبہ جو مقصد ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور ایسے ہی حکمت اجتماعیہ میں، سماجی انقلاب کی تدبیر کرنے میں بھی یہ سب قوتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ جب یہ چار قوتیں ان ایکشن ہو جائیں، نازعات، ناشطات، سابحات اور سابقات، تو پھر ان چاروں قوتوں کے مجموعے سے تدبیر امر ہونا چاہیے۔ مملکت کا نظم و نسق، امر العدل، عدل انصاف کا نظام وہ قائم ہوتا ہے، توازن اور اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ کیمیائی تعامل کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں بھی مختلف عناصر جب ایک دوسرے سے مکس ہوتے ہیں تو وہ مختلف مرحلوں سے جب گزرتے ہیں، اس کا جو کیمیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے، اگر کہیں کسی خوردبین سے اس کا مشاہدہ کیا جائے تو ان قوتوں کے درمیان بھی یہی ہوتا ہے، کوئی عنصر سبقت لے جاتا ہے، کوئی بڑی تیزی سے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے تنگ جگہ کے بند کھول رہا ہوتا ہے۔ خود بچے کی پیدائش کا جو عمل ہے کہ ہزاروں کروڑوں کروموسومز جو ہے وہ اس انڈے اور بیضے کی طرف دوڑتے ہیں۔ جی آج مشاہدات سے معلوم ہو گیا کہ جو بیضہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کون سا کروموسوم اس کے اندر داخل ہو کر بچے کی پیدائش کا سبب بنے گا، اور جو سبقت لے جا کر دوڑ کر اس کے اندر داخل ہو گیا، بس وہی، اب باقی کروڑوں کروموسوم جو ہیں وہ گئے، فارغ ہو گئے۔ تو ہر کیمیائی عمل میں ہر ایک نئی مخلوق بننے کے عمل کا ایک طے شدہ سسٹم ہے، اور وہ اس مدبرات امرن کے اس بچے کی تخلیق ہونی ہے، اس امر کی تدبیر فائنل ہو جاتی ہے۔ ان تمام کی قسم اٹھائی اللہ نے، اور قسم اٹھا کر جواب قسم لائے کہ یوم ترجف الراجفہ، جیسے یہ تخلیق کا عمل، تعمیر کا عمل ہوا ہے کہ نازعات سے لے کر تدبیر امر تک، ایسے ہی ایک وقت آنا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ، ایک دن ایسا ہوگا جس میں کانپے گی، کانپنے والی، یعنی زلزلہ برپا ہوگا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور کائنات کا یہ پورا کا پورا تکوینی اور اجتماعی نظام ٹوٹنا شروع ہوگا، ایک زلزلہ، ایک رجفہ، رجفہ کہتے ہیں کسی کو اتنی زور سے ہلا دینا کہ اس کی ہر چیز ہل کر رہ جائے، تو ایسی ہلا دینے والی، کپ کپاہٹ پیدا کرنے والی طاقت و قوت اس دن آئے گی، اور ایسی آئے گی کہ تتبع ہر رادفہ، ایک زلزلہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا، دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا، تیسرا ختم نہیں ہوگا چوتھا۔ بعض مفسرین نے یہاں رادفہ اور راجفہ کا فرق یہ کیا ہے کہ پہلا راجفہ جب نفخہ صور پہلا پھونکا جائے گا، اور تتبع ہر رادفہ سے انہوں نے مطلب مراد لیا ہے کہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب نے یہاں جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ نہیں، پہلا زلزلہ ہی یکے بعد دیگرے، 1 2 3 4، ہاں جی، ٹھکا ٹھک زلزلے شروع ہوں گے، اور اس سے یہ کائنات کے جوڑ جوڑ اور انگ انگ بکھر جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ ٹوٹیں گے، زمین ٹوٹے گی۔ سور تو ایک ہی ہے، لیکن اس سور کے جو اثرات، سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی
تو اس کی بار بار ٹکراؤ سے یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ وہ جو دوسرا نفخ صور ہے وہ تو دوبارہ حشر کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے۔ اس تکوینی اور اجتماعی نظام کو توڑنے کے لیے تو پہلے ہی صور کے، پہلے ہی زلزلے کے جو آفٹر شاکس ہیں، ایک بڑا زلزلہ آیا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے زلزلے، اور وہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہیں وہ ہر طرح سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ جو اس وقت اللہ کو مطلوب ہوگا اس کے مطابق وہ لوگوں کو گھسیٹ کر لائیں گے، زلزلے بند کھول دیں گے جی۔ زلزلے ایسے تیر رہے ہوں گے کہ پوری کی پوری کائنات کا جوڑ جوڑ بند بند ہل جائے گا۔ تو پوری کائنات کے ٹوٹنے کا جو عمل ہے قیامت کا، وہ خوفناک دن، اس کا قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس کا طرز بیان کیا ہے کہ زلزلے پہ زلزلے آئیں گے۔ ایک تو اس دن زلزلے پہ زلزلے آئیں گے، اور دوسری بات فرمائی کہ قلوب یومئذ واجفۃ، کتنے ہی دل ہیں اس وقت بڑی تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے، خوف کی حالت میں۔ حتیٰ کہ کائنات کی باقی زلزلے میں تو باقی تمام چیزیں ٹوٹیں گی، حتیٰ کہ دل بھی ٹوٹ جائیں گے، دل بھی ایسے دھڑکتے ہوئے خوف زدہ حالت کے اندر ہوں گے، ان پر جو گھبراہٹ طاری ہوگی، دل گھبرا رہے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں اور نگاہیں بہت نیچی ہوں گی۔ تکبر، غرور، ہاں جی، جو دل خاص طور پر سخت دل، جن کو کبھی کسی سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، بات تو ان فرعونوں کی ہو رہی کیونکہ آگے فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے، جو پتھر دل ہے، جو بیچارے کمزور دل ہیں یا کم مظلوم اور ضعیف ہیں، ان کے دل تو ہر وقت ہی دھڑکتے ہیں جی، کیونکہ ان پر آفت آئی رہتی ہے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے متکبرین، ظالم، جو سخت دل ہوتے ہیں، ہاں جی، جن پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ جب زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے میں ان کے دل بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں نیچی ہوں گی۔ یہ اس دن کا بھی ایک معمولی سا منظرنامہ ہے کہ جس دن میں مکے کے مشرک بدر کے مقام کے اندر شکست کھائی، جنہوں نے فتح مکہ میں شکست خوردہ ہوئے، تو جب یہ تلوار کڑکی صحابہ کرام کی ان کے خلاف، تو زلزلے پہ زلزلہ، ہاں جی، یہ مر گیا جی، اب یہ مر گیا جی، اب یہ مر گیا، ہاں جی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، پتہ نہیں 70 بڑے بڑے سردار راستے سے ہٹا دیے گئے۔ فتح مکہ پہ یکے بعد دیگرے پورے 10 سال میں ایسے زلزلے آئے مکہ والوں پر کہ کوئی اس کا شمار اور قطار ہی نہیں ہے۔ بھوک سے وہ مرنے لگے، ہاں جی، تجارت کا مال وہ ختم ہو گیا، غزوہ احد میں پھر شکست، خندق میں پھر شکست، حدیبیہ میں پھر شکست، ہاں جی۔ تو یہ زلزلے نہیں تو اور کیا ہے، جھٹکے نہیں ہیں، دل ان کے لرز رہے ہیں اور آنکھیں نگاہیں نیچی ہوئی ہیں، اٹھا نہیں سکتے۔ اب شکست خوردہ جو ہیں، ہزیمت میں ہیں، 70 جو سردار گرفتار کر کے لائے گئے دھڑکتے دل کے ساتھ اور نگاہوں کے نیچے اور ذلت اور عاجزی کے ساتھ، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، ابصارها خاشعہ۔ یہ لوگ پہلے کیا کہتے تھے؟ یقولون، پہلے یہ کہتے تھے آئنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم دوبارہ الٹے پاؤں لوٹ کر آئیں گے جی؟ اب ہمیں اقتدار ملا ہے، آئندہ کیا ہے، ہم اس اقتدار میں دوبارہ ذلت کی طرف چلے جائیں گے؟ یا یہ کہ قیامت کے موقع پر جب قیامت کا تذکرہ کیا جاتا تو کہتے کہ کیا دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے؟ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، الٹے پاؤں چل کر ہمیں واپس آنا پڑے گا، قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے دوبارہ لوٹ کر دوبارہ آنا ہوگا۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہم اس وقت لوٹ کر آئیں گے کہ جب ہماری ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں گی؟ قبر کھول کر دیکھتے تھے تو وہاں سوائے کھوکھلی ہڈیوں کے کچھ نہیں، ان کا گودا شودا، ان کی ہر چیز ختم ہو کر، ہاں جی، خالی نلیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو نخرہ، وہ ہڈیاں جو کھوکھلی ہیں، جن کے اندر سے سارا مواد بھی نکل گیا۔ چلو جو ہڈی ٹوٹے دنیا میں
اور اندر اس کا مواد موجود ہو تو ہڈی کو جوڑ دیا جائے تو جڑ جاتی ہے، دوبارہ زندگی آ جاتی ہے۔ لیکن ایسی ہڈی بوسیدہ ہو کر اس کے اندر سے سب مواد نکل گیا، رگیں ختم ہو گئی، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ قالو، وہ کہتے ہیں تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑا خسارے کا لوٹنا ہوا۔ کرہ دوبارہ آنا، یہ تو بڑے خسارے کا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر تم لوٹ کر آئے اور تم نے کفر کیا ہوا، ظلم اور زیادتی ہوئی تو تمہیں بڑا خسارہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ مر کر زندہ ہوں گے ہڈیاں کھوکھلی ہونے کے بعد؟ اور اگر بالفرض ایسا ہوا تو یہ تو بہت خسارے کا لوٹنا ہوا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو صرف ایک ڈانٹ کی مار ہے، ایک دفعہ سور پھونکنا ہوگا، زجرہ واحدہ ہے، اس زجرہ واحدہ میں ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ بدر کے موقع پر صرف ایک ہی ڈانٹ پڑی ہے ابھی تو، اور ان کا جتنا بڑا کریم تھا وہ سب قتل ہو گیا۔ تو ان کے لیے تو ایک ڈانٹ کافی ہے، انقلاب کی ایک دھمکی وہ کافی ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور جیسے ہی وہ ایک زجرہ واحدہ ہوگا تو یہ سب نکل کر میدان میں آ جائیں گے۔ اب بدر کے میدان میں آنا پڑا کہ نہیں، صرف ایک دھمکی لگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے بدر پہنچ رہے ہیں۔ تو صرف یہ دھمکی کی خبر مکہ میں پہنچی تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ سب کے سب نکل کر باہر کھلے میدان میں آ گئے۔ مکہ سے اپنی بلوں میں گھسے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، صرف دم پر تھوڑا سا پاؤں آیا کہ وہ جو تجارتی مال تھا وہ ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ سبھی کا مال ہے، لٹ گیا تو ہم ڈوب جائیں گے، تو صرف اس دم پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ سارے بل سے نکل کر کیا ہے میدان میں آ گئے۔ قرآن حکیم نے انقلاب کا یہ منظرنامہ بیان کیا ہے، قیامت کا منظرنامہ بیان کر کے کہا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی بہت زیادہ مشابہت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد سے ہے، تو ان کو عبرت دلانے کے لیے جن واقعات کو یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون غرق ہوا تھا، تو ان کو بات سمجھانے کے لیے کہا حل اتاک حدیث موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ کیا بات تھی؟ قرآن کہتا ہے اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے پکارا تھا اس وادی مقدس میں جس کا نام طویٰ ہے۔ طویٰ نام کی مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا تھا، اور پکار کر صرف ایک ہی پیغام دیا تھا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے، تکبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، بغاوت کی ہے۔ فقل، اور اسے جا کر کہو کہ حل لک الی ان تزکیٰ، کیا تیرا ارادہ ہے کہ تو پاک صاف ستھرا ہو جائے، یہ تکبر اور غرور جو ہے تیرا ختم ہو جائے، تزکیہ کرانا چاہتا ہے تو؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، بنی اسرائیل بھی اور مصر میں یہ فرعون اور قبطی بھی، کہ ان میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں بات سمجھ میں آ جائے ان کو۔ اس لیے وہ رجل مومن جو من آل فرعون تھا جو ایمان لایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان دیا، تو فرعون کو واضح طور پر بات سمجھانے کے لیے آئے۔ باقی جگہوں پر تفصیلی قصہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر چکا ہے۔ موسیٰ اور ہارون سے اللہ نے کہا تھا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، اور دونوں جانا فقولا لہ قولا لینا، تو نرمی سے ذرا بات کرنا، شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو اسی بات کو یہاں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر انداز و اسلوب سے یہ چاہا کہ شاید اس کو پاکیزگی ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اگر تو واقعی تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے راستہ بتلاتا ہوں تیرے رب کا، کہ تو اس سے ڈر، خوف پیدا کر،
اس کے ڈر سے اپنی تکبر اور غرور اور شرک اور کفر کو چھوڑ دے۔ یہ بات بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی، اور پھر فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بڑی نشانیاں بھی دکھائیں اس کو، جی بہت ساری نشانیاں، عصا دکھایا کہ جیسے ہی ڈالا تو اژدہا بن گیا، قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا، بغل میں ہاتھ دیا تو وہ چمکنے لگا، اور کتنی ہی نشانیاں اس فرعونی قوم کے سامنے واضح کیں، لیکن قرآن کہتا ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ایک طرف تو کہا موسیٰ علیہ السلام کس رب کی بات کرتے ہیں، رب تو میں خود ہوں، آگے آ رہی تفصیل۔ تو فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ قرآن نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ پہلے تکذیب کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی۔ موسیٰ رسول تھے اور رسول اپنی اتھارٹی رکھتا ہے، اس کی اتھارٹی کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کی۔ ثم ادبر، پھر پشت پھیر کر دوسری طرف رخ کیا، یسعی، تلاش کرتا رہا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی جادوگر منگوائے جائیں، یسعی، دوڑتا پھرتا رہا۔ فحشر، پھر لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اور پھر لوگوں کو پکار کر کہا، کیا کہا؟ قرآن کہتا فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا کہ سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں۔ یہ موسیٰ پتہ نہیں کس رب کی بات کرتا ہے، اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ دیکھو یہ جیل میں بند جس پر قتل ثابت ہو چکا ہے، قتل کرنا تھا، میں نے اسے زندہ کر دیا، اور یہ دیکھو یہ جو ہے بے گناہ ہے، اس پر کوئی قتل کی بات نہیں تھی، میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اپنی ربوبیت کا طرح طرح سے اس نے اعلان کیے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے اسے پکڑ لیا، آخرت کا عذاب بھی اور دنیا کی عذاب بھی۔ دنیا کا عذاب تو یہ کہ دریائے قلزم کے اندر، بحر قلزم میں اسے غرق کر دیا گیا، اور غوطہ لگانے والی طاقتوں اور قوتوں نے اس کو غوطے دیے، گھسیٹ گھسیٹ کر۔ جب اس نے کہا نا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو فرشتے نے کہا الانا، اب وقد عصیت، پہلے بڑی نافرمانی کی تو نے، وکنت من المفسدین، اور فسادی تھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بالوں سے پکڑ کر جبرائیل نے گھسیٹا اور غوطے پہ غوطے اسے پانی میں ڈبکیاں دیں، کہ اب زبان سے نکالتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو دنیا کا عذاب بھی، تو اس لیے شروع میں کہا والنازعات غرقا، جی تو جن قوتوں کے ذمے لگایا تھا کہ دنیا کی سزا دیں، انہوں نے دی، اور نکال الآخرتی، آخرت کا عذاب کے اندر بھی مبتلا ہے، اور قرآن پیچھے بیان کر چکا ہے جی کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ ان پر صبح اور شام، حالانکہ بظاہر تو اللہ نے خود فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کو نشانی ہو گئی، یہ ہے رب کا دعویٰ کرنے والا۔ یہ دیکھو آج بھی اس کی ممی مصر میں پڑی ہوئی نشان عبرت، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سے نکلنے والی وہ روح جو اس کے جسم کے ساتھ کسی کائناتی نظام کے ساتھ اٹیچ ہے، آگ ہے صبح اور شام اس پر۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس پورے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے اندر بڑی عبرت کی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن میں خشیت، ان کے لیے بڑی عبرت کہ وہ سوچیں، اپنے ذہن کو اس واقعے سے اپنے حالات پر فٹ کر کے ذہن کو عبور کرائیں، تو جو عبرت حاصل کریں گے ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پورا قصہ بیان کر کے بتلا دیا کہ یہ جو جماعت اب تیار ہونے والی ہے، یہ گھسیٹ کر
جو تو متکبر اور ظالم ہیں ان کو تو ایک طرف کر دے گی، اور جو واقعی مومن ہے والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالمدبرات امرا، پورا تدبیر، پورا نظم و نسق یہ قائم کر کے چھوڑیں گی۔ اللہ نے جو مقصد متعین کر دیا ہے اس مقصد اور ہدف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ جماعت اور فرشتوں کی طاقتیں اور قوتیں یہ نتیجہ ضرور پیدا کر کے چھوڑیں گی۔ یہ انقلاب برپا ہو کر رہے گا۔ جس کا جی چاہتا ہے اس واقعے کے تناظر میں عبرت حاصل کر کے سیدھے راستے پر آ جائے، ورنہ تو سزا اسی کے لیے ہے۔ اس پر مزید دلائل اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔